نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ سے اس سے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور عمل کرے نیک اور وہ کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور نہیں برابر ہوتی نیکی، وَلَا سَیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ، اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی آپ ہٹائیے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ، تو اچانک ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے جو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوت دشمنی تھی، کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ، گویا کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے۔ انتہائی مہربان رب ہے۔ وہ کون ہے اچھا بات کے لحاظ سے؟ اس سے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ دین کا پابند اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی آپ ہٹائیے برائی کو اس طریقے سے جو کہ بہت اچھا ہو۔ تو اچانک ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ وہی جو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان دشمنی تھی، گویا وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے۔ بلکہ اس میں عظیم فرق ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بیہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکروہات یعنی ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں دی جاتی یہ صفت مگر انہیں جو سب کام کریں، جو سب صبر کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں دی جاتی یہ صفت مگر بڑے نصیب والوں کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر وہ واقعی ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ پناہ مانگیے اللہ کی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہی خوب جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، مت تم سب سجدہ کرو سورج کو، وَلَا لِلْقَمَرِ، اور نہ چاند کو، وَاسْجُدُوا، اور تم سب سجدہ کرو، لِلَّهِ، اللہ کو، الَّذِی، جس نے،
خلقہن پیدا کیا ان سب کو، اور نہیں دی جاتی یہ صفت مگر انہیں جو صبر کریں، اور نہیں دی جاتی یہ صفت مگر بڑے نصیب والوں کو۔ یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے، غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔ حظ عظیم، بڑا نصیبہ سے مراد جنت ہے، یعنی مذکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔ اور اگر آپ کو ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو آپ پناہ مانگیے اللہ کی، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے ذریعے سے پناہ طلب کرو، اور جو ایسا ہو یعنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا، وہی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ ماقبل کی تعلیل ہے، اس کے بعد اب پھر بعض نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید اور اس کے کمال قدرت اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تم مت سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو، اور تم سجدہ کرو اس ایک اللہ کو جس نے پیدا کیا ان سب کو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش پر پریشانی نہ ہو، پھر یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا آنا جانا، اور کبھی رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ اسی طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں طے کرتے رہنا، اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یقیناً کوئی خالق اور مالک ہے، نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے، اور کائنات میں صرف اسی کا تصرف اور حکم چلتا ہے۔ اگر تدبیر و امر کا اختیار رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کائنات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے کبھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، خدائی اختیارات سے بہرہور یا ان میں شریک نہیں ہیں۔ خلقہن میں جمع مونس کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ یا تو خلق حاضی اربعہ مذکورہ کے مفہوم میں ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کا حکم جمع مونس ہی کا ہے، یا اس کا مرجع صرف شمس و قمر ہی ہے، اور بعض ائمہ و نحات کے نزدیک یہ تثنیہ بھی جمع ہے یا پھر مراد الآیات ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پھر اگر وہ سب تکبر کریں تو وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات کو اور دن کو۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ سب اکتاتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشعۃً دبی ہوئی، یعنی خشک و بنجر۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی تو وہ لہلہائی، وربت اور ابھرنے لگی۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا،
بے شک جس نے زندہ کیا اس زمین کو، پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات اور دن کو، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک آپ تو دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ بے شک جس اللہ نے زندہ کیا اس زمین کو، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ خاشیتاً کا مطلب خشک اور قحط زدہ یعنی مردہ، یعنی انواع اقسام کے خوش ذائقہ پھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور اسے رویدگی کے قابل بنا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو سب کجروی کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علیہا افمن یلقا، نہیں وہ سب مخفی رکھتے ہم پر تو بھلا کیا جو وہ ڈالا جائے، فی النار آگ میں، خیر بہتر ہے، ام من یأتی آمنا، یا وہ جو آئے امن کے ساتھ، یوم القیامہ قیامت کے دن وہ بہتر ہے، اعملوا ما شئتم، تم سب عمل کر لو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بالذکر لما جاءہم، ذکر یعنی قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، بے شک وہ لوگ جو کجروی کرتے ہیں ہماری آیات میں، نہیں وہ مخفی رکھتے ہم پر تو بھلا جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے، تم عمل کر لو جو تم چاہو، بے شک وہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الحاد کے معنی کیے ہیں، وضع الکلام علی غیر موادی، جس کی روح سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات الہی میں تحریف معنوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔ ملحدین چاہے وہ کسی قسم کے ہوں کے لیے سخت وعید ہے۔ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہوں گے۔ یہ امر کا لفظ ہے لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تحدید ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر یعنی قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ یقیناً ایک کتاب ہے بلند مرتبہ۔ یہ امر کا لفظ ہے یہاں، لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تحدید ہے، کفر و شرک اور معاصی کے لیے اذان اور اباحت نہیں ہے۔ بریکٹ کے الفاظ ان الذین کی خبر محذوف کا ترجمہ ہے، بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں، مثلا یجازون بکفرہم، انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی، یا ہالکون وہ ہلاک ہونے والے ہیں، یا یعذبون انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یعنی یہ کتاب جسے اعراض و انحراف کیا جاتا ہے
معارضے اور تان کرنے والوں سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا ان کے پاس باطل جھوٹ ہاتھوں کے درمیان سے، یعنی اس کے درمیان، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، اتاری ہوئی ہے بہت حکمت والے، بہت خوبیوں والے کی طرف سے۔ ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ سے، الا ما قد قیل للرسل، مگر وہی جو یقیناً کہا گیا رسولوں سے، من قبلک، آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب یقیناً بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب والا ہے۔ نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل جھوٹ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، اتاری بھی ہے بہت حکمت والے کی طرف سے جو بہت خوبیوں والا ہے۔ یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے کا مطلب ہے کمی، اور پیچھے سے کا مطلب ہے زیادتی، یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی تغیر و تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے اور حمید، یعنی محمود ہے، یا وہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں، یعنی اچھی اور مفید ہیں۔ نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی جو یقیناً کہا گیا آپ سے پہلے اور رسولوں سے کہی گئی، بے شک آپ کا رب یقیناً بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ یعنی پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے جو کچھ کہا کہ یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ، وہی کچھ کفار مکہ نے بھی آپ کو کہا ہے۔ یہ گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تکذیب اور آپ کے سحر، کذب اور جنون کی طرف نسبت نئی بات نہیں ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، کیا اس بات کی اس دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو توحید اور اخلاص کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھیں، اس لیے کہ تمام شریعتیں ان باتوں پر متفق رہی ہیں، بلکہ سب کی اولین دعوت ہی توحید و اخلاص تھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، اور اگر ہم بنا دیتے اسے قرآن اجمی تو ضرور وہ سب کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات، اعجمی و عربی، اور کیا قرآن اجمی اور رسول یا مخاطب عربی، قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، آپ ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم، اور وہ لوگ نہیں جو سب ایمان لاتے ہیں ان کے کانوں پر وقرن بوجھ، وہو علیہم عما، اور وہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہیں، اولئک ینادون من مکان
بعید، یا وہ لوگ جو گویا وہ سب پکارے جاتے ہیں دور جگہ سے، اور اگر ہم بنا دیتے اسے عجمی قرآن تو ضرور وہ کہتے کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیات، یا کتاب عجمی اور رسول عربی۔ آپ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ کارک یا ٹاٹ ہے، اور وہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے، یا وہ لوگ ہیں جو گویا پکارے جاتے ہیں دور جگہ سے۔ یعنی عربی کی بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے، یعنی ہماری زبان میں اسے کیوں نہیں نازل کیا گیا جسے ہم سمجھ سکتے، کیونکہ ہم تو عرب ہیں، عجمی زبان نہیں سمجھتے۔ کافر یہ کہہ کر تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے، یعنی جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔